اگلا سوال ہماری ایک اسلامی بہن کی طرف سے جو انتہائی دردناک ہے. جی. اسلام دین فطرت ہے اور ہم مسلمانوں کو عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات آج تک موجود ہیں. ایک طرف تو مظلوم بیوی کو ہمیشہ خاوند اور اس کے خاندان والوں کی جانب سے ملنے والے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے. اگر وہ مظلوم بیوی کو گلا شکوہ کرے تو اس بیچاری کو خاوند کے فضائل اور حقوق گنوائے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس کے برعکس خاوندوں کو سمجھانے یا صبر کی تلقین کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ایسے خوفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے خاوند سے اپنا جائز حق کیوں کر لے سکتی ہے؟ مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کی جانب سے جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا؟ پلیز تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. بالکل جی، انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے. وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے ان بیچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ مسلمان ہیں. اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کس چیز کا نام ہے. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خاوند کا یہ حق، خاوند کا یہ حق، اور خاوند مارتا رہے. اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ. یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے. پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا. سر انہوں نے پرفارم کیا. اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا. پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا. اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو. اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے. ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا. پھر اس میں سورہ نساء میں ہے
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا.